پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک اور تقوی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے عبادتوں کا خاص اہتمام فرماتے ہیں۔ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی کے 11 مہینے بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس کے اندر خاص اہتمام کرتے، خاص عبادتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ایک کا 700 گنا کر دیتا ہے اور پھر اس سے جتنا چاہے وہ بڑھا کر دیتا ہے۔ اور آج وہ انجینئر علی مرجع نکلتا ہے جہلمی، ایک طرف سے وہ طارق عبداللہ طارق نکلتا ہے، ایک طرف سے محمد نکلتا ہے جو کیا نام ہے اس کا پاکستان کا ہے نا شیخ محمد، اور یہ تمام مل کے اور یہ فتنے شروع کرتے ہیں۔ تینوں ایک ہی نام ہے، تراویح، تہجد اور قیام اللیل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ 11 رکعات تراویح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رمضان میں بھی اللہ کے نبی 11 رکعات پڑھا کرتے تھے اور غیر رمضان بھی 11 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کے قیام کا عالم یہ تھا کہ طویل سے طویل نماز پڑھا کرتے تھے اور پیروں میں ورم آ جایا کرتی تھی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم۔ تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں میں مبارک ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل و اللہ کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی 2 مشہور و معروف آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک اور تقوی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ رمضان کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے۔ رمضان کا اصل مقصد اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنا، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے تمام ان کاموں سے گریز کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمایا، ان کاموں سے رک جانا، اللہ کے نبی کی نافرمانی سے رک جانا، قرآن مجید کی توہین سے رک جانا، اپنی زندگی کو صرف دنیا کی زینت سنوارنے سے رک جانا، اور اللہ رب العالمین کی دیے ہوئے اس مختصر سے وقت میں، اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی اس مختصر سی زندگی میں، اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی اس مختصر سی چھوٹ میں
اللہ رب العالمین کی فرما برداری والے عمل کر کے، اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر کے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی کو گزار کر اپنی زندگی کو جنت کے راستے پر لے جانا، دراصل یہ رمضان کا مقصد ہے اور رمضان کا یہ اہم پیغام ہے کہ تم صرف اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اپنے معاملات کے اندر، اپنے شب و روز میں، اپنی زندگی میں، اپنے لین دین میں، اپنے رشتے ناتوں میں، اپنے حقوق کے اندر، اپنی ہر چیز میں، اپنی عبادتوں میں، اپنے روزوں میں، اپنے صدقے و خیرات میں، اور جو عمل تم زندگی کے اندر کرتے ہو ان تمام عمل کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی داخل کر دو۔ اللہ رب العالمین کا تقوی اگر اعمال کے اندر موجود ہے تو وہ عمل معتبر ہے، قابل قبول ہے، اور جن عمل کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی موجود نہیں ان عمل کو کل روز قیامت آپ کے منہ پر مار دیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان کا جو اہم پیغام بتایا وہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے جو فرض کیے گئے ہیں وہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ تم 11 مہینے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو، تم 11 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو، نمازوں کو چھوڑتے ہو، نوافل کو چھوڑتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل کی گئی اس شریعت کو چھوڑتے ہو، اللہ کے نبی کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا اس قرآن کو مہجور بناتے ہو، اس کو صرف جزدان میں سجاتے ہو اور طاقوں کی زینت بناتے ہو۔ تم باقی کے 11 مہینے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے گزارتے ہو، صرف جمعہ کو عبادت کا دن سمجھتے ہو، صرف جمعہ کی نماز کو فرض سمجھتے ہو، باقی نمازوں کو ترک کر دیتے ہو۔ تو یاد رکھو کہ یہ مہینہ تمہاری ٹریننگ کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ تمہاری تربیت کے لیے آتا ہے کہ تم اس مہینے کو حاصل کرو، اس مہینے کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے گزارو، اور جس طریقے سے اسلاف نے، جس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو گزارا اس طریقے سے اس مہینے کو گزارو، اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کے باقی کے 11 مہینے کو درست کرو اور اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر تقوی کو داخل کر لو۔ آج گناہوں کی جو اصل وجہ ہے، گناہوں کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہونا، اللہ کا تقوی نہیں ہونا، اور اللہ کا تقوی نہیں ہوتا ہے تو آدمی پھر دنیا کا تقوی اپنے اندر ڈالتا ہے۔ جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا وہ دنیا سے ڈرتا ہے، جو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا وہ اسباب کی عبادت کرتا ہے، جو انسان اللہ رب العالمین کو رب نہیں مانتا وہ اسباب کو رب بناتا ہے، جو کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین کا تقوی یہ اصل ہے، اور پھر یہ رمضان جو آئے ہیں اس کے اندر ہم نے عبادتیں کی اور یہ رمضان ہم پر سے گزر گئے اور ہمارے اعمال پر، ہماری زندگی پر کوئی فرق نہ پڑا، تو یاد رکھیے کہ اس رمضان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ یہ رمضان ایسے ہی چلے جائیں گے۔ اسی لیے اپنے اس رمضان کو بہتر بنائیے اور اس رمضان کو قرآن مجید کے مطابق گزاریے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی ایک اور آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کی فضیلت اور ماہ فیضان میں روزے کی عبادت اور رمضان کا قرآن سے جو گہرا تعلق ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ سلف و صالحین کہ رمضان کس طریقے سے گزرا کرتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان کریم آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی خوشخبری دیتے تھے، کہتے تھے کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، یہ صحابہ کرام، یہ میرے پیارے ساتھیوں تمہارے پر رمضان المبارک آ گیا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ پاک مہینہ ہے جو تمہارے اوپر تشریف لایا ہے۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کو بشارت سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ کے نبی بشارت دیا کرتے تھے رمضان کے آنے کی صحابہ کرام کو۔
رمضان جب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا خاص اہتمام فرماتے ہیں. عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی کے 11 مہینے بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس کے اندر خاص اہتمام کرتے، خاص عبادتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ایک کا 700 گنا کر دیتا ہے اور پھر اس سے جتنا چاہے وہ بڑھا کر دیتا ہے. ایک کا 700 گنا، اور جتنا وہ چاہے اس کے اوپر بڑھا کر دیتا ہے. جو ہم عمل کرتے ہیں، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کا 700 ملٹیپلائی کر دو، اور پھر اللہ رب العالمین کی برکت اور اس کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی وسیع مغفرت کہ وہ اس کو اور جتنا زیادہ چاہے جتنا بڑھا سکتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے اندر رمضان کے اندر زیادہ ہو جایا کرتی تھی. روزے کی عبادت، قیام اللیل کی عبادت، قرآن مجید کی تلاوت کی عبادت، شب قدر کے اندر اس کو تلاش کرنے کی عبادت، اعتکاف کی عبادت، صدقہ و خیرات کی عبادت، دعا و مناجات کی عبادت، ذکر و اذکار کی عبادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کی مصروفیت صرف یہ عبادتیں ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی ان عبادتوں کے اندر مصروف رہا کرتے تھے. جہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بات ہے تو آپ سحری کھانے کا خاص اہتمام فرماتے تھے. سحری ایک عظیم سنت ہے، اس کے کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک قرار دیا. الغداء المبارک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل کتاب کے روزے اور تمہارے روزوں میں اگر کسی چیز کا فرق ہے تو سحری کا ہے. اہل کتاب سحری نہیں کرتے، یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے، اور تم لوگ یعنی اہل ایمان مسلمان اسلام سحری کرتے ہیں. الغداء المبارک کہ یہ سحری کا کھانا برکت والا کھانا ہے، یہ مبارک کھانا ہے. تو جو لوگ سحری کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا ایک معمول ہے، رات کو 1 بجے سوتے ہیں، 2 بجے سوتے ہیں، 1:30 بجے سوتے ہیں، جانے دو، کھالیا کھانا پیٹ بھرا ہوا ہے، کون اٹھے گا؟ سحری میں بھی 2 گھنٹے بعد تو ٹائم ہوگا، اور اس کے بعد وہ سحری کو نہیں کرتے تو گویا کہ وہ اہل کتاب کی سنت نہ ہے. تو رمضان فائدہ دے گا؟ بتائیے گا. یہ بہت بڑا طبقہ اس کے اندر آج ملوث ہے، ایک بہت بڑا طبقہ، چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا طبقہ. اور اس کی دلیل آپ دیکھنا تو یہ کس کی سنت پر عمل ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ سحری کو بالکل آخری وقت میں کیا گیا. جب آخری وقت رہتا، تھوڑا وقت بچتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو کیا کرتے تھے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی. سحری سے فارغ ہو کر ہم نماز کے لیے تشریف لے گئے. جب ہم نماز کے لیے تشریف لے گئے تو جب ہم مسجد پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نماز کو کھڑا کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ قدر ما یقرأ الرجل 50 آیۃ. کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری اور نماز جو فجر کی نماز ہے اس میں کتنا وقفہ رہتا تھا؟ تو صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص 50 آیتیں پڑھتا ہے، ایک شخص 50 آیتیں پڑھتا ہے. اتنا وقفہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور نماز کے بیچ رہتا تھا. یعنی اتنے آخری وقت میں اللہ کے نبی پسند کرتے تھے سحری کو کرنا. آج ہم خود مشقت کرتے ہیں، ہم پہلے سے کر لیتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری وقت میں سحری کیا کرتے تھے. اور ایک شخص 50 آیتیں پڑھ لے، اتنا وقفہ ہوتا تھا، وہ نماز پڑھ لیتے تھے. اتنے وقفے کے بعد اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا افطاری جلدی کرنے کو پسند فرماتے تھے. یعنی فوراً سے سورج غروب ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے افطاری کرتے تھے. آج احتیاط کے نام پر سورج ڈوب جاتا ہے اور پھر 4 5 7 منٹ 8 منٹ بعد لوگ افطاری کرتے ہیں. وہ اس کو احتیاط کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ سنت کی خلاف ورزی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سخت خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اس وقت تک خیر میں رہے گی، اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک کہ یہ افطاری کرنے میں جلدی کرے گی. اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک یہ افطاری کرنے میں جلدی کرے گی. اور آج آپ معمول دیکھ لیجیے کہ احتیاط کے نام پر 4 5 منٹ لیٹ کر دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو اسی وقت جو ہے افطاری کرنا شروع کرو. اور آپ کا معمول تھا رطب یعنی تازی اور بھیگی ہوئی کھجوریں جو ہوتی ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اختیار کرتے تھے. اگر رطب نہیں ملتی تھی
تو تمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اختیار کرتے تھے. تمر یعنی سوکھی کھجور. اور سوکھی کھجور بھی اگر کبھی میسر نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ اختیار کیا کرتے تھے. اور اختیار کے بعد پھر یہ دعا پڑھتے تھے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے. بعض مرتبہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر افطار کے لیے بلایا کرتے تھے. تو افطار کرنے کے بعد اللہ کے نبی انہیں یہ دعا دیا کرتے تھے. یہ سنت ہے. دیکھیے افطار کے لیے بھی دعوت دینا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. لیکن افطار پارٹی کے نام پر بڑی بڑی دعوتیں سجانا، بڑے بڑے فنکشن کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے گھر افطار کرنے جاتے تو یہ دعا ان کو دیا کرتے تھے افطار کے بعد کہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، کہ جس طرح آج تم نے ہمیں افطار کرایا ہے اللہ کرے کہ ہمیشہ روزے دار تمہارے گھر افطار کریں اور نیک لوگ تمہارے دسترخوان پہ ہمیشہ کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے حق میں ہمیشہ دعائیں رحمت کریں. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر افطار کرتے یا افطار کے لیے دعوت میں جاتے تو سامنے والے کو دیا کرتے تھے. تو روزے دار کو افطار کرانا یہ بہت بڑی سنت ہے اور ایک بہت بڑی نیکی ہے. یہ عظیم سنت ہے کہ ہم کسی روزے دار کو افطار کرائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال بھی رکھا کرتے تھے. صوم وصال یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. صحابہ نے رکھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا. یہ صوم وصال کیا ہے؟ صوم وصال یعنی 2 دن کا روزہ، یعنی ایک سحری میں آج کے پورے دن کا روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا افطاری نہیں کی، پھر رات گزری صبح سحری کا وقت ہوا سحری نہیں کی، پھر افطاری دوسرے دن افطاری. کبھی کبھی یہ 3 دن کا ہوا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ جو ہے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی ہم بھی یہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اور کہا کہ انی ابی تو یطعمنی ربی ویسقینی، کہ بے شک میرا رب مجھے کھلاتا ہے. جب میں مجھ پر سے رات گزرتی ہے تو میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طاقت حاصل تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی تھی کہ اللہ کے نبی جب یہ روزہ رکھتے تھے تو رات کے وقت ان کو کمزوری محسوس نہیں ہوا کرتی تھی اور اللہ رب العزت ان کو غیب سے کھلایا کرتا تھا. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس روزے کو خاص کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال کو امت کے حق میں ناپسند کیا، یعنی امت کے حق میں اس بات کو پسند نہیں کیا کہ امت یہ اس روزے کو رکھے جو 2 دن کا روزہ ہے. ماہ رمضان میں صحابہ کے ساتھ جو ہے مختلف واقعات پیش آتے تھے. جیسے کہ ایک مرتبہ شروع میں جب روزہ فرض ہوا تھا تو ایک حکم یہ تھا کہ افطار کا وقت اگر داخل ہوا اور اس وقت اگر کوئی نیند میں رہ گیا، کوئی سو گیا افطار کے وقت اور پھر افطار کے بعد اس کی نیند کھلی، تو اب وہ دوسرے دن جو افطاری کا وقت ہوگا اس کے اندر اپنے روزے کو کھولے گا، اس وقت وہ افطاری کرے گا. یہ حکم شروع اسلام میں تھا. تو اس وقت ایک صحابی رسول جو تھے انہوں نے روزہ رکھا اور وہ جب شام کو گھر پر آئے، کسان تھے، مزدوری کر کے گھر پر آئے. گھر پہ آ کے جب انہوں نے اپنی جوزہ سے کہا کہ روزے کا وقت ہونے والا ہے، افطاری کا وقت ہونے والا ہے اور جو کچھ رکھا ہے اس کو آپ گرم کر کے پیش کرو، لیکن ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے. ان کا نام تھا قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قیس بن سرما جو ہے وہ سو گئے، ان کی نیند لگ گئی. اب جو اس وقت جو قانون تھا، اس وقت جو شریعت تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی اس وقت سو گیا تو اس کو دوسرے دن افطاری کرنی ہے. جب دوسرا دن ہوا انہوں نے افطاری نہیں کی. اس وقت جب دوسرا دن ہوا دن کے وقت وہ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے. اس وقت اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل کر دی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
اور یہ پابندی اللہ رب العالمین نے ہٹا دی، یہ پابندی اللہ رب العالمین نے ہٹا دی، اور یہ حکم جو اللہ رب العالمین نے پہلے نازل کیا تھا کہ جو سو گیا اس وقت جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اور پھر بعد میں نیند کھلی تو دوسرے دن روزہ افطار کرے گا، یہ والا حکم اس آیت سے اللہ رب العالمین نے منسوخ کر دیا۔ تو اس سے بات یہ پتہ چلی کہ وہ قادر مطلق وہ رب العالمین، اللہ رب العالمین اس کے حکم کو، اس کے فیصلوں کو وہ جب چاہے وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ پاور اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ ناقص عقل کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کوئی ایک مرتبہ فیصلہ کر دیا تو کس طریقے سے اپنے فیصلے کو دوسری بار جو ہے منسوخ کرے گا، کہ اللہ رب العالمین غیب کا علم نہیں رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے، ہم نہیں ہو سکتے کہ اللہ رب العالمین کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے۔ کن فیکون کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس کائنات کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہماری سانسوں کی دوڑ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں جنت ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں جہنم ہے۔ وہ جب چاہے بارش نازل کرتا ہے، وہ جب چاہے ہوائیں چلاتا ہے، طوفان چلاتا ہے، وہ جب چاہے بیماری عطا کر دیتا ہے، وہ جب چاہے وبا بھیجتا ہے، اور جب چاہے اس وبا کا علاج بھیجتا ہے، جب چاہے تمام کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور جب چاہے تمام کو آزمائش سے نکال دیتا ہے۔ یہ تمام اللہ رب العالمین کی مشیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی مشیت تھی، اللہ رب العالمین نے ان صحابی کے اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل کر دی، اور اس آیت کو نازل کر کے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اب جو ہے اگر نیند بھی لگ گئی اس وقت افطاری کے وقت، تو بعد میں جب نیند کھلے تب روزہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اسی وقت یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے اسی وقت اسی آیت کے اندر یہ والی آیت بھی نازل کی کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، کہ اب تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے اپنی بیویوں کے ساتھ رات میں ازدواجی تعلقات جو ہے وہ قائم کرنے کا حکم نہیں تھا، ممانعت تھی رمضان کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی یہاں سے ہٹا دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے حکم ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سحری کے سلسلے میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ سحری کا کھانا اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک کہ صبح کا کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ جب یہ والی آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل کی، صحابی رسول ابی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دھاگے لیے، ایک دھاگا سفید لیا اور ایک دھاگا کالا لیا، اور ان دونوں دھاگوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر وہ سو گئے، اور وہ سوئے۔ انہوں نے اس آیت کو اس طریقے سے سمجھا کہ شاید ہم سحری اس وقت تک ہم سحری کو کریں، اس وقت تک ہم سحری کا کھانا کھائیں کہ جب تک کہ اجالا ہو جائے اور یہ جو سفید دھاگا ہے اور یہ کالا دھاگا ہے یہ دونوں ظاہر ہو جائے کہ یہ سفید ہے اور یہ کالا ہے، وہ یہ سمجھ کر تکیے کے نیچے رکھ کر دونوں دھاگوں کو سو گئے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلط فہمی کی اصلاح کی، ان کی غلط فہمی کو دور کیا کہ یہاں تمثیل اور استعارے کی تعبیر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ یہاں کالے دھاگے سے مراد فجر کاذب کا اندھیرا ہے، اور یہاں پر سفید دھاگے سے مراد فجر صادق کا اجالا ہے۔ فجر کاذب کا اندھیرا اور فجر صادق کا اجالا، ان دونوں کے درمیان یہاں پر اللہ رب العالمین نے استعارے کی تمثیل بیان کری ان دونوں دھاگوں کے لیے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک تم سحری کا کھانا کھا سکتے ہو جب تک فجر کاذب رخصت نہ ہو جائے اور فجر صادق آ نہ جائے، اس وقت تک تم کھا سکتے ہو۔ اب یہاں پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہری مطلب لیا کس کا، قرآن مجید کی آیت کا، تو وہ نہیں سمجھ سکے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے بغیر، اللہ کے نبی کی تفسیر کے بغیر، اللہ کے نبی کی تشریح کے بغیر ایک آیت کو نہیں سمجھ سکے۔ اور آج کچھ ناقص العقل منکرین حدیث یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پورے قرآن کو بغیر صحابہ کے فہم کے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے، اگر وہ عمل کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کر لیا، اب جب کوئی آتا ہے اصلاح کرنے والا بندہ اور وہ آ کر اصلاح کرتا ہے کہ دیکھیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تو وہ اپنی انا کو نہیں چھوڑتے بلکہ اس کو قائم اور دائم رکھتے ہیں، اس کو جکڑے ہوئے رکھتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ بھیڑ کی چال چلنا چاہتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جھٹلا دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ یہ ایک بہت عظیم فتنہ ہے جو ابھی چل رہا ہے،
اور شیطان کا مقصد پورا ہو رہا ہے. شیطان تو کرنا ہی نہیں چاہتا ہے. آج 100 مسلموں کی بھرمار ہے, اور 100 مسلموں کی جو بھرمار ہے, جو مرتد ہے, آج دیکھ لیجیے آپ یوٹیوب کے اوپر ان کی کس طریقے سے بھرمار ہے اور کس طریقے سے فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے. ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے منہج سلف کو چھوڑا. ان کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی فہم کو چھوڑا. ان کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم, تشریح, تفسیر کو چھوڑا. کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں, مجلس میں بیٹھ کر صحابہ کرام نے درس لیا اور قرآن مجید کا علم حاصل کیا, احادیث مبارکہ کا علم حاصل کیا, تو صحابہ کرام کا فہم کو آج ٹھکرا دیتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر وہ دھیرے دھیرے اسلام سے پھر جاتے ہیں. اور پھر ان کی تائید کون کرتے ہیں؟ وہ کم عقل مسلمان کرتے ہیں جو لوجک کی بنیاد پر اسلام کو سمجھتے ہیں. تو لوجک کی بنیاد پر اگر اسلام کو سمجھو گے تو کیا کوئی اس بات کو ماننے کے لیے راضی ہوگا؟ جو لوجک کا پجاری ہے, کیا وہ اس بات کو ماننے کے لیے راضی ہوگا کہ ایک شخص کو آنکھ کے اندر ڈالو اور وہ نہیں جلے گا؟ وہ نہیں مانے گا, کیونکہ لوجک ہے بھائی وہ جل جائے گا, ختم ہو جائے گا, وہ جل جائے گا, وہ بچے گا. سائنس والے کو اگر کسی کو بولو آپ کہ اگر ایک شخص کو آنکھ کے اندر ڈالے تو نہیں جلے گا, تو وہ بولے گا کیسے نہیں جلے گا, بالکل 100% جلے گا, لاؤ ڈال کے دیکھتے ہیں. پھر وہ ممکن حدیث دوڑے دوڑے ادھر ادھر آتے ہیں اور بھاگتے ہیں, پوچھتے ہیں. تو بھائی یہ والی بات بھی تو پوچھو کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا نار کونی بردو و سلام علی ابراہیم, کہ ہم نے آنکھ کو حکم دیا کہ یہ آنکھ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا, اور وہ آنکھ ٹھنڈی ہو گئی. تو یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے, وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. اگر لوجک سے اسلام کو سمجھو گے نہ تو آپ آخرت کے اوپر ایمان لا سکتے ہو, نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سکتے ہو, نہ غیب کے اوپر ایمان لا سکتے ہو. غیب کے ساتھ اسلام کا تعلق جڑا ہوا ہے. کیا جنت کو ہم نے دیکھا ہے لیکن ہم جنت پہ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم نے جہنم کو دیکھا ہے, ہم جہنم کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے, ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان نیوشاور اور قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے صحابہ کرام کو عمل کرتے دیکھا ہے لیکن ہم صحابہ کرام کے جیسا عمل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی قربانیوں کو دیکھا ہے لیکن ہم ان کے جیسی قربانی اسلام کے اندر دینا چاہتے ہیں؟ ہم نے کیا دیکھا؟ اسلام کے تمام معاملات کا تعلقات غیب سے ہے. اگر لوجک پر جائے گا تو دھیرے دھیرے سے شیطان لوجک پر لے جائے گا, پھر منکر حدیث رستے میں بیٹھا ملے گا, وہ آپ کو ایک نقطہ اس کے اندر دے گا, پھر تھوڑے سے آگے جاؤں گے 100 مسلم بیٹھا ملے گا, وہ آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر نقطہ دے گا, اور ایسے کرتے کرتے مکمل اسلام سے خارج کر کے ان کا ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا. بتائیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آج انگلیاں اٹھائی جائیں, صحابہ کرام کے فہم کے اوپر آج انگلیاں اٹھائی جائیں. ہوتے کون ہیں؟ صحابہ کرام جن کے تعلق سے تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ منافقوں تم اللہ کے نبی کے ان صحابہ کا مذاق اڑاتے ہو کہ جو ایک مٹھی جو یہاں پر دے کر اللہ کے نبی کی راہ میں, جو اللہ کی راہ میں دے کر یہاں پر صدقہ کر کے جا رہے ہیں اور دل میں یہ آس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور ہوتا تو ہم دیتے. اگر تم منافقوں تم مل کر اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر دو تو تم ان کی ایک مٹھی جو کی کے برابر نہیں پہنچ سکتے, اس کے اجر کے اس کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر. یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے. اور آج وہ انجینئر علی مرجع نکلتا ہے جہلمی, ایک طرف سے وہ طارق عبداللہ طارق نکلتا ہے, ایک طرف سے محمد نکلتا ہے جو کیا نام ہے اس کا پاکستان کا ہے نا شیخ محمد, اور یہ تمام مل کے اور یہ فتنے شروع کرتے ہیں اور لوگ جو ہے صحابہ کرام کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. ارے اپنی زندگی کو دیکھو, ان کے پیچھے اللہ نے سرٹیفکیٹ لگایا اور مضبوط سیل لگائی ہے کس چیز کے؟ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نقطہ چینے میں زندگی نکل جائے اور رضا الہی کا پروانہ تمہارا ہاتھ میں نہ آئے. تو اپنی رضا الہی کی پرواہ کرو کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا, اور اسی مقصد کے اللہ رب العزت نے رضا الہی کے لیے رمضان کا مہینہ نازل, رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہی تمام معاملات کے اندر آج ایک مسلمان الجھا ہے, اور یہاں پر صحابی رسول ایک آیت کو, دھاگے والی آیت کو نہیں سمجھ سکے اللہ کے نبی کی تشریح کے بغیر, اور یہاں پر یہ پورا قرآن اللہ کے نبی کی تشریح کے بغیر سمجھنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت رحم کرے. یہ موضوع نہیں تھا لیکن یہ مختصر سی بات جو اس کے اندر ایڈ گئی. ماہ رمضان میں صحابہ کرام اسفار کیا کرتے تھے. حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سب سے زیادہ سفر کرنے والے صحابی تھے. پیارے نبی کے پاس ایک مرتبہ آئے اور کہا کہ میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں, میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں اور سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں, تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک چھوٹ ہے. سفر کے اندر اگر آپ ہو تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک چھوٹ ہے کہ آپ اپنے روزے کو بعد میں مکمل کرو, لیکن اگر تم رکھو تو کوئی حرج نہیں, اور نہ رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ افضل عمل ہے. لیکن اگر سفر میں روزہ رکھنے سے مشقت ہے تو روزہ رکھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اور یہ قطعی شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بھیڑ لی, اور جب وہ بھیڑ کے پاس گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھیڑ کس لیے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک مسافر ہے, سفیر ہے, جو کہ کافی دور سے سفر کر کے آ رہا ہے اور وہ روزے سے, تو لوگ جو ہے وہ کافی پریشان ہیں, تو لوگ جو ہے اس کو سایہ دے رہے ہیں, اس کے اوپر سایہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر, کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. کیا فرمایا؟ کہ لیس من البر, یہ نیکی کا کام نہیں ہے. صیام من السفر, سفر کے اندر روزہ رکھنا, یعنی سفر کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو چھوٹ دی ہے, اس چھوٹ کا استعمال کرو, اللہ اسی کو پسند کرتا ہے. آج بہت سارے لوگوں کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ روزہ اگر توڑنا ہے تو 12 بجے سے پہلے توڑ دو, 12 بجے کے بعد نہیں توڑنا ہے, بھلے انسان کی جان چلی جائے. باقی 12 بجے سے پہلے اس کو توڑنا ہے, 12 بجے کے بعد نہیں توڑنا ہے. فتح مکہ کے سفر میں صحابہ کی بڑی تعداد روزے سے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے ہیں اور مکہ کے قریب پہنچنے والے تھے, لیکن ایک کافی لمبا جو سفر ان کا دھوپ کے اندر طے ہوا. اب سخت دھوپ تھی اور اس کے اندر صحابہ کرام جو ہے ان کے حوصلے نے, ان کی ہمت نے, ان کے جذبے نے جواب دے دیا, اور وہ روزہ کافی زیادہ ان کو لگنے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بہت ساز ہو گیا ہے, بہت زیادہ ساز ہو گیا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو منگوایا, اور پانی منگوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کرام کو دکھا کر پیا اور روزے کو توڑا, اور کہا کہ یہ صحابہ کرام تم بھی اپنے پانی پی کر اپنے روزے کو توڑ دو. اور کیونکہ اس جو ہے لشکر جو تھا جو فتح مکہ کی طرف جا رہا تھا, اس کے اندر بہت سارے مسافر تھے جن کا روزہ تھا اور جو بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دینے کے لیے وہیں پر روزہ ٹوٹایا. لیکن اللہ کے نبی کو کچھ دیر بعد معلوم چلی کہ کچھ لوگ اس کے اندر ابھی بھی ایسے ہیں, کچھ صحابہ ایسے ہیں ابھی بھی کہ جنہوں نے اپنے روزے کو جاری رکھا اور روزے کو نہیں توڑا. تو اللہ کے نبی نے غصے میں آ کر 3 مرتبہ یہ بات فرمائی تھی اور کہا تھا کہ اولئک الغصا اولئک الغصا اولئک الغصا, کہ یہ لوگ میرے نافرمانے, یہ لوگ میرے نافرمانے, یہ لوگ میرے نافرمانے, کہ انہوں نے میری اتباع نہیں کی, میری سنت کی پیروی نہیں کی. تو یہاں پر کیا وہ کوئی غلط کام کر رہے تھے, بلکہ نیک کام کر رہے تھے. اور نیک کام بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوا تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. یہاں پر اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ روزہ جو ہے اگر مشقت ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ یقیناً توڑ سکتے ہیں, لیکن اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں اگر سفر میں جا رہا ہوں اور روزہ نہیں رکھوں گا تو سامنے والے کیا بولیں گے, رشتہ داروں کے یہاں جا رہا ہوں ان کے یہاں کھانا کھاؤں گا وہاں سب روزے سے, وہ کیا بولیں گے کہ فلاں جماعت میں جا رہا ہوں وہاں پر ان کے سامنے کچھ کھاؤں گا, پیوں گا, پانی پیوں گا, تو وہ لوگ کیا بولیں گے کہ بتاؤ روزے سے نہیں. تو یاد رکھیں کہ آپ کو ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے. اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کے حالوں کو بہتر جاننے والا ہے. سفر کے اندر ہے آپ روزے کی قضا کریں اور روزے کو ترک کر کے اس کو بعد میں جو روزے آپ کے چھوٹے ہیں اس کو پورا کریں, بھلے آپ کے اندر کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو رکھنے کی. ماہ رمضان میں قیام اللیل, یہ کچھ باتیں رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم سنت ہے جس کو تراویح کے نام سے جانا جاتا ہے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان, رمضان ہو یا غیر رمضان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل یعنی تراویح, تہجد, یہ تینوں ایک ہی نام ہے, تراویح, تہجد اور قیام اللیل, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے. 11 رکعات تراویح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور رمضان میں بھی اللہ کے نبی 11 رکعت پڑھا کرتے تھے اور غیر رمضان بھی 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. اور آپ کے قیام کا عالم یہ تھا کہ طویل سے طویل نماز پڑھا کرتے تھے اور پیروں میں ورم آ جایا کرتی تھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز صرف 3 دن اپنی زندگی میں جماعت کے ساتھ پڑھی. 23 رمضان کو جب اللہ کے نبی مسجد کے اندر تشریف لائے تراویح پڑھنے کے لیے تو کچھ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے پیچھے آئے. اللہ کے نبی نے انہیں جماعت سے نماز ادا کی. یہی رات تک اللہ کے نبی نے انہیں نماز پڑھائی. پھر 24 رات کو نہیں آئے اور 25 رات کو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے. پھر کچھ صحابہ اکرام زیادہ ہو گئے, جمع غفیر زیادہ ہو گیا, اللہ کے نبی نے انہیں تراویح کی نماز پڑھائی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چھوڑنے کے بعد پھر جب مسجد کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے نماز پڑھی تراویح کی. تو اب ایک بڑا جمع غفیر اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑا تھا جو کہ تراویح کی نماز کے لیے حاضر تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھائی, اتنی طویل نماز پڑھائی کہ صحابہ اکرام کو ایک خدشہ ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے سلام پھیرنے کے بعد یہ بات صحابہ اکرام سے کی کہ مجھے تمہاری دلچسپی دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نماز کو تمہارے اوپر فرض نہ کرے, اور اگر اللہ رب العالمین نے اس نماز کو فرض کر دیا تو آنے والی نسلوں کے لیے مشقت کی بات ہو جائے گی, کیونکہ صحابہ اکرام کے اندر دلچسپی تھی, وہ ادا کر سکتے تھے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش تھی کہ میں اس نماز کو جماعت کے ساتھ جاری رکھوں. لیکن چونکہ وہ وقت کے نبی تھے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوئی تھی, اگر وہ جاری رکھتے تو ان کے اوپر یہ فرض ہو سکتی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تنہا پڑھا کرتے تھے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو واپس سے جاری کیا, چونکہ اب فرض ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی کی دلی خواہش تھی کہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جماعت کے ساتھ جاری کیا, اور پھر سے وہیں سے یہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز شروع ہوئی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کو ادا کریں, اور اگر کوئی تنہا پڑھنا چاہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وہ تنہا پڑھ سکتا ہے. کوئی چاہے کہ مجھے لمبا قیام کرنا ہے, 3 گھنٹے کا کرنا ہے, 4 گھنٹے کا کرنا ہے, وہ قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. قرآن کو دیکھ کر وہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے کا قیام اس کے اندر تراویح کے اندر کر سکتا ہے. تو اور بھی باتیں تھی. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.